ایک صحابی اپنی امی کو، بوڑھی امی کو، او نوجوانوں ذرا غور سے بات کو سننا، بوڑھی امی کو جو 90 سال کی عمر میں چلنے سے قاصر، اپنے کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ میں کعبہ کا طواف کراتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میری حاضری قبول فرما۔ پھر رو کر فرماتے ہیں اگر میری حاضری قبول نہیں لیکن جو سواری مجھ پر سوار ہے اس سواری کی وجہ سے ضرور قبول فرما۔ اللہ جی وہ سواری ہے جب میں اس پر سوار ہوتا کبھی تھکنے کا نام نہ لیتی، اے میرے کریم اللہ یہ وہ سواری ہے جب میں ایک مرتبہ تڑپتا امی 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتی تھی، اے میرے اللہ یہ وہ سواری ہے میری آنکھوں سے ایک مرتبہ آنسوں کا قطرہ نکلتا امی کے آنسوں سے ندیاں بہ جایا کرتی تھی، اے میرے اللہ میری زبان پر ایک مرتبہ اس کا کلمہ نکلتا امی کی چیخیں نکل جاتی تھی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میری حاضری قبول فرما۔ سیدنا عمر کھڑے ہیں، سیدنا علی کھڑے ہیں، سیدنا عمر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے علی دیکھ تو صحیح اللہ کی قسم آسمان سے خدا کی رحمت یوں برس رہی ہے جس طرح کہ موسلا دھار بارش برستی ہو، ہم بھی اس کے ساتھ طواف کرنے والے بن جائیں، اس کے سبب سے ہمارا طواف بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ میں اور کر رہا تھا، امی پوچھتی ہے بیٹا کس نے مارا، کس نے کپڑے اتارے، رو کر کہتے امی چچا نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے بیٹا؟ کہتے راز کی بات ہے امی تجھے بھی بتا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امی رو پڑی بیٹا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، چھوڑ دے محمد کے کلمے کو چھوڑ دے۔ چچا ناراض رہے مکہ پورا ناراض ہو جائے گا، امی تو بھی ناراض ہو جا پورا مکہ ناراض ہو جائے لیکن اللہ اور اللہ کا نبی محمد راضی رہے۔ امی کہتی ہے کیا چاہتے ہو بیٹا؟ کہتا ہے امی یہ جو کمبل کھڑا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے، ایک اوپر باندھ دے ایک نیچے مجھے باندھ دے، پھر مجھے اجازت دے تاکہ میں مدینہ طیبہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ امی کمبل کو 2 ٹکڑے کر کے اوپر باندھ دیا نیچے باندھ دیا۔ ہاں بیٹا جب روانہ ہونے لگا امی کی چیخ نکلی بیٹا تیرے بغیر میرا کیسے گزارا ہوگا؟ امی اللہ کی قسم تیرا گزارا میرے بغیر نہیں لیکن میرا گزارا بھی محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں۔ امی جب رونے لگی بیٹے نے دیکھا امی کا دل نرم ہو چکا ہے، امی دعا تو کر لو، اتنے لفظ تو کہہ دو اللہ محمد کے رب اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی کی خدمت میں جلدی پہنچا، صبح کا وقت ہے اللہ مغرب سے پہلے پہنچا۔ جب یوں ہی یہ بات کہی امی نے جو ہی بات سنی ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی۔ اب بیٹے نے دیکھا امی کا دل نرم ہو چکا ہے، فرمایا امی ایک اور بات بھی ہے وہ لفظ بھی کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امی کہتی ہے بیٹا اگر تو خوش ہوتا ہے تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ جو ہی امی کہتی ہے لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ. بیٹا آسمان کو دیکھتا ہے, اللہ یہ میرے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. فوراً امی رو پڑتی ہے, کہتی ہے بیٹا پہلے تیرے خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہی تھی, اب محمد اور محمد کے رب کو خوش کرنے کے لیے پڑھتی ہوں. سن, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او مسلمانوں, البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھو, یہ بچہ صبح کے وقت روانہ ہوا, ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی, اللہ نے مدینہ طیبہ میں پہنچا دیا. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, جو ہی چہرے پر نظر پڑی فرمایا یا بنی یا ابنی کیف جئ, او میرے بیٹے کیسے آئے ہو. سارا واقعہ رو کر سنا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت, یہ بچہ میرا مہمان ہے, میرے حجرے کے ساتھ اس کا بستر لگا دو. بستر لگا دیا گیا. آدھی رات کا وقت ہوا, بچہ اپنی عادت کے مطابق مسجد نبوی کے سین میں کھڑا ہوا, قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. جو ہی درد کے ساتھ ہی جاتی میں بچہ قرآن پڑھ رہا تھا, صحابہ کے گھروں میں آواز پہنچی. صدیق بھی روتے ہوئے آ رہے تھے, فاروق بھی روتے ہوئے, عثمان غنی, علی حیدر کرار, بلال بھی روتے ہوئے. مسجد نبی کا صحن بھر چکا ہے, بچہ کھڑا ہے, قرآن سنا رہا ہے, صحابہ سن رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو بہا رہے ہیں. ایک رات بھی, دوسری رات بھی, تیسری رات بھی, چوتھی رات سیدنا عمر فرماتے یا رسول اللہ اس بچہ سے کہہ دو آدھی رات کو شروع نہ کرے, رات کے آخری پہر میں تلاوت کرے تاکہ صحابہ کے آرام میں کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی اس بچے کو بلاتے ہیں, تعال یا عبداللہ, او عبداللہ ادھر قریب ہو جاؤ. جو ہی عبداللہ قریب ہونے لگا, جبرائیل امین بھی تشریف لائے, فرمانے لگے یا رسول اللہ اس بچے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. رات کے وقت جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کا قرآن سنتے ہیں, ربی قرآن سنتے ہیں. آپ نے عبداللہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تبوک کا موقع آیا, اب 19 سال یا 21 سال کی عمر ہے بچے کی, اللہ نوجوان ہے. ایک مہینے کا سفر تھا, انتہائی مشکل سفر تھا مسلمانوں, شدید گرمی تھی. رات کو جب قافلہ چلتا, یہ عبداللہ اپنی سواری پر بیٹھ کر آدھی رات کو قرآن کی تلاوت شروع کرتا. 70,000 صحابہ فرماتے ہیں یوں آواز گونجتی تھی, پہاڑوں میں بھی آواز آتی تھی, ریت کے ذرے بھی قرآن سنتے تھے. یہاں تک ہماری سواریاں بھی مست ہو جایا کرتی تھی. ساری رات قرآن کے نور میں ہم چلتے, قرآن کی آواز میں ہم چلتے, یہاں تک صبح ہو جاتی, ہم تھکنے کا نام بھی نہ لیتے. 15 راتی ہم نے قرآن سنا, 16ویں رات ہے, اس عبداللہ کے قرآن کی آواز نہیں آ رہی تھی. ہم نے اپنا قافلہ رسول اللہ کے قافلے کے قریب کیا. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑے ہیں, جنگل ہے, قبر بنا رہے ہیں. فرماتے ادھر سے بھی وسیع کر لو, ادھر سے بھی وسیع کر لو تاکہ میرے بیٹے عبداللہ کو تکلیف نہ ہو. جب قبر بن گئی, اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس بچے کو, اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا. فرمایا اللہ تیرا نبی گواہ ہے, اللہ یہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتا, اللہ یہ جنگل روشن کرتا, اللہ آج قرآن کے نور سے اس کی قبر کو بھی روشن فرما. اللہ تیرا نبی محمد اس سے راضی ہے, تو بھی اس سے راضی ہو جا.
صحابہ فرماتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، صحابہ بھی بوسہ دے رہے تھے، ہم نے قبر میں رکھا، ہم روانہ ہونے لگے، آواز آتی ہے قبر سے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔